آپ کی بات ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کے لیے خیر اور سلامتی کی دعا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ ہے کہ جو آپ کا جانا پہچانا ہے کہ ہم موضوعات پہ، جو اہم موضوعات ہیں، ہمارے موضوعات، جب میں کہتا ہوں ہمارے، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب، اور میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ آج کیوں نہ بات اس پہ کر لی جائے کہ جو ہمارے لیے صد افتخار ہے۔ کیا ہے ہمارے لیے صد افتخار؟ کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں کے وسائل کے ساتھ، جو وسائل کم ہیں ان کم وسائل میں بھی بہترین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ ترقی اور کامرانی کے سفر پہ آگے سے آگے چلا جائے۔ مگر یہ سفر جو ہوگا اور یہ پاکستان جو ہے، اس کے لیے اگر ہم اجتماعی طور پہ کوششیں کر رہے ہیں اور انفرادی طور پہ بھی سوچ رہے ہیں، تو یہ مشترکہ طور پہ کیا چیز نکلی؟ یہ نکلی پاکستانیت۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے اندر ایک جذبہ جاگ رہا ہے، آپ کے اندر، ہر ایک کے اندر ایک جذبہ جاگ رہا ہے، تو وہ جذبہ کیا ہے؟ اس جذبے کو اگر آپ کوئی نام دینا چاہیں گے تو وہ ہے پاکستانیت۔ یہ اندر ہے، اور میں تو 100% یہ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں، ان کے اندر بلا تخصیص یہ جذبہ جو ہے یہ موجود ہے۔ مگر کبھی آپ کو اپنے کسی اندر کی کوالٹی یا کوئی جذبہ یا کوئی جو سلسلہ ہوتا ہے اس کی خبر ملتی ہے، کبھی آپ اسے پہچان جاتے ہیں، آپ جان جاتے ہیں، اور کبھی آپ انجانے میں ہیں، لیکن ہمارا فوکس جسے آپ کہتے ہیں نا، ہمارا نقطہ نظر، وہ سارے کا سارا یہ ہے کہ ہمارا یہ خطہ جو پاکستان کہلاتا ہے، سب پاسپورٹ اس کا، آپ کو پتہ نہیں بھائی، میں نے زندگی میں سفر کیا ہے ساری جگہ، میں کہیں کہیں جا کے سوچتا تھا کہ یہ ہے میرے پاس شناخت، نہیں تو کسی جگہ میں جاؤں تو کہیں گے بھائی آپ کون ہیں، آپ کیوں آ گئے یہاں، کیا ضرورت ہے آپ کو، 20 سوالات اٹھیں گے۔ مگر یہ خطہ ایسا ہے کہ جب میں آ کے بغیر کسی اس کے، میں یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہوں، کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ میرا ملک ہے، میں واپس آ گیا۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ اس لیے کہ یہ میرا ملک ہے۔ یہاں ساری زندگی اور پورے اس کے معاملات اور آنے والے زمانوں کے معاملات، ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ اسی کے حوالے سے ہے۔ سو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جذبہ جو ہے پاکستانیت کا، یہ جذبہ اتنا واضح ہو، یعنی اندر تو میں نے جیسے کہا 100% دھکا چھپا کہیے سب کے اندر ہے، سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہو، یہ ترقی ہو اس میں، مگر یہ جذبہ جو ہے اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے وقت، اس کے لیے توقیر، اس کے لیے ہر چیز، سارے جذبے موجود ہیں، لیکن اگر وہ جانتا ہی نہیں ہے تو آپ کو بتانا تو پڑے گا کہ بھائی آپ کے لیے خیر، آپ کے لیے محبت، آپ کے لیے یہ دلی جذبات، تو یہ اظہار سمجھ لیجئے گا کہ ایک طریقے سے ہے، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پاکستانیت کا اظہار جب ہم کریں گے، یا جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا، اور یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اب آنے والی ہماری نئی نسلیں ہیں، تو ان میں جو بہت ہی اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسلوں میں افتخار کے ساتھ، جس طریقے سے مجھے کسی نے سکھایا پڑھایا نہیں ہے، بھائی میں پاکستانی ہوں، میں نے پاکستان بنتے دیکھا، میں پاکستان کی تحریک اور اس میں ایک لحاظ سے کہیے تو میں تو شامل ہوں، میں تو اندر سے بالکل سیٹ ہوں، فٹ ہوں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ تو یہیں پیدا ہوئے، یہیں ان میں ایک جذبہ جو ہے جو پاکستانیت کا ہے کہ ہمیں غیر مشروط طور پہ، یہ جملہ بڑا اہم ہے، یعنی اس میں کوئی شرط ورط نہیں ہے کہ بھائی یہ ہوگا تو بہت ہی اچھا ہے اور یہ ہوگا تو اچھا نہیں ہے، غیر مشروط طور پہ ہمیں اس کی حمایت اور اس میں ہمیشہ آگے اول صف میں کھڑے ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہیے۔ یہ ہے پاکستانیت۔ اور جب ہم اس حوالے سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں اپنے بہت سے مسائل جس کا رونا دھونا ہم کرتے رہتے ہیں، اس پہ بھی ذرا سی ایک تھوڑی سی سرد مہری آئے گی کہ بھائی یہ اس طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان قائم ہوا ہے، یہ ایک اللہ کی تائید کے ساتھ قائم ہوا ہے، یہ خطہ زمین ہمیں ملا، اور اس میں جو لوگ رج بس رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں، جو یہاں پیدا ہوئے، وہ اول تا آخر پاکستان اور پاکستانیت کے حوالے سے زندہ ہیں اور ان کا تشخص بنتا ہے۔ سو اب یہ جو پاکستانیت ہے یہ ہمیں کہاں کہاں نظر آنی چاہیے، اس کو اگر ایک منظر نامے پہ آپ دیکھیں گے تو میں جو زور دینا چاہتا ہوں وہ اس بات پہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے وہاں آپ یہ افتخار کے ساتھ بیان کیجئے۔ بعض ڈھکا چھپا جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا ہے اب وہ صحیح ہے۔ بھائی صحیح، ہم یہاں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہماری تربیت یہاں ہوئی ہے، ہمارا براٹ اپ یہاں ہوا ہے، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو ہمارا علم ہے، جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہاں کا تجربہ ہے، ہم نے یہاں سے بہت سیکھا، اور ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا اور اس کے ساتھ دیکھا، تقابلی جائزہ لیا، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو ہم نے یہاں سیکھا یا جو کچھ ہم سیکھ کے آئے دیگر ممالک سے، جو نئی زمانوں کی ٹیکنالوجی ہے، نئے زمانے کی سائنس ہے، نئے زمانوں کے سلسلے ہیں، وہ کیوں سیکھ کے آئے بھائی؟ ہمیں اس لیے سیکھ کے آئے کہ ہمیں پاکستان کے لیے اس کی ضرورت تھی، پاکستان کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت اور اپنے زمانے کے ساتھ آگے چل رہے ہوں، تو پھر ہمیں اقوام عالم میں اپنا تشخص پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو علم اور اس کا جو علمی سلسلہ ہے، آگہی کا جو سلسلہ ہے، تجربات کا جو سلسلہ ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہوگا، اور اس میں ایک ہمارے اپنے تجربے جو ہیں وہ بہت زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں، وہاں نکل کے آئے گی پاکستانیت۔ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ اب آپ دیکھیے کہ سن 1950 کی جو دہائی تھی، بھائی 50 کی دہائی میں سمجھ لیجئے گا کہ دنیا کی فہرست ایک بنی، اس میں یہ کہا کہ اگر کسی کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ماڈل چاہیے تو پاکستان اس ماڈل میں شامل تھا۔ یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ صاحب ہمارے زبردست لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، انہیں جوڑ دینا چاہیے پاکستانیت کے ساتھ، اور جہاں انہیں موقع ملے ان سے کہے کہ یہ ہے پاکستان، آگے آ کے کہیں یہ ہے پاکستان۔ ہمارے کئی جگہ میں تذکرہ کر چکا ہوں، پھر کیے دیتا ہوں کہ ہمارے جو ایگریکلچر کے سائنسداں تھے انہوں نے زبردست کام کیا، انہوں نے گندم کی ایسی ورائٹی بنائی جو میکسی پاک جو کہلاتی تھی، ساری دنیا میں اس کی دھوم ہو گئی، امریکہ میں بھی میکسی پاک، برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، ایشیا کے سارے سب میکسی پاک۔ سو یہ کس نے کیا بھائی؟ پاکستان کے سائنٹسٹ، ہمارے اپنے تھوڑے بہت جو بھی وسائل تھے اس میں، مگر اس کے پیچھے ایک جذبہ کام کرتا رہا ہے، پاکستانیت، اور اس سے میرا خیال ہے ہماری بہت بڑی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے کہ آج آپ سب، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے یہاں، یہ آپ کا ملک ہے، کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ یہاں کیوں ہیں۔ باقی ساری دنیا میں آپ بڑے بڑے پلازا اور بڑے بڑے اس میں رہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہ سکون اور وہ چین میسر آ سکتا ہے کہ جو یہاں کی پریشانیوں میں ہے، یہاں کے مسائل میں ہے۔ یہاں کے مسائل میں رہتے ہوئے جو آپ سکون اور چین محسوس کرتے ہیں، یہاں کے پرابلمز کے ساتھ ہمیں تو اسی میں رہنا ہے اور اسی میں سے راستے نکلیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں، ان کی تعلیم اور ساری کی ساری پاکستانیت ہے، اس سے جڑ جانا چاہیے اسے، اور مسائل سے قطع نظر، مسائل تو ہوتے رہتے ہیں، مسائل کے اس کے بغیر کوئی سلسلہ کبھی ہوتا نہیں ہے۔ جو بہت آسودہ حال معاشرے ہیں وہ بھی کس کس حالات سے گزرے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو جو یہ جذبہ ہے اندر سے جو جذبہ ہے پاکستانیت کا، اور حق پہ قائم رہنے کا، تو وہ ایسا ہے کہ جو ہمیں بڑے مسائل سے نکال بھی دے گا۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی اقدامات ہیں، اگلا اٹھنے والا قدم جو بھی ہے
وہ مشروط طور پہ پاکستانیت کے ساتھ ہو. جو بھی کام کریں گے پاکستان کی فلاح کے لیے، یہ ہمیں بنا لینا چاہیے. جو بہت ہی امید کی، جو آپ اندر سے، میری عمر میں تو آپ دیکھیے نا، قوا مزمل ہو جاتے ہیں اور وہ سارا ذہن، مگر اندر سے جو مجھے تقویت محسوس ہوتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں وہ تقویت ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ میری جو آنے والی نسل ہے یہ ذہین ترین لوگوں میں سے ہے. دیکھیے یہ تو ایک پیکج ہے، اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں اچھے وقت بھی ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہے اس کو تو میں نہیں اون کر رہا، بس یہ اچھے والے اون کروں گا. نہیں، ہمیں مل کے سارے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور پاکستانیت کے جذبے کو زیادہ سے زیادہ توانائی دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں نوجوانوں کے لیے راستے بنانے چاہیے. نوجوانوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے کہ جو بہترین صلاحیتوں کے حامل لوگ ہیں. یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا انٹریکشن ہے زیادہ سے زیادہ. بہت ہی باصلاحیت لوگ ہیں، لیکن انہیں اگر آپ راستہ نہیں بتائیں گے، انہیں راستہ نہیں دیں گے. ایک تو راستہ دیجئے، یہ جو راستے میں یہ ساری مسائل کھڑے کیے ہوئے ان کو ختم کیجئے. انہیں راستہ دیجئے، ان کی رہنمائی کیجئے، ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو ساتھ چلیے اور پھر دیکھیے ان کے کارنامے. تو یہ پاکستانیت ہے، بس اس کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، تابندہ رکھنا ہے. اور انشاءاللہ یہ میرے کہنے سے تھوڑا ہی، یہ تو آپ کے، ہمارے سب کے دلوں میں ہے بھائی، اندر ہے. بس وہ جذبہ جو ہے وہ ہمیں آگے سے آگے لے کے چلا جائے گا انشاءاللہ. میں آپ سے اس فورم کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ انہوں نے یہ موقع کیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور موضوعات بہت سے ہو گئے ہیں، مگر یہ موضوع جو میں نے اس وقت چھیڑا پاکستانیت کا، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کم از کم 20 لوگوں سے بات کیجئے اور کہیے کہ پاکستانیت یہ جذبہ ہے جس کے ساتھ ہمیں آگے جانا ہے. مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے، تو دیکھیے پھر آگے آنے والے زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے. تو اب میں اگر بات ختم کروں تو پھر اسی پہ ختم کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ آج کی جو گفتگو ہم نے کی ہے پاکستانیت پہ اس ایپیسوڈ میں، یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے جڑے رہیے. جان مسیح ادبی فورم اور یہ سب آپ کے لیے بہت بہت عمدہ موضوعات پہ بہت پروگرام کر بھی چکے ہیں پچھلے، جو آپ نے شاید دیکھ لیے ہوں، اور ان کا پروگرام آگے کا بہت اعلیٰ. میں بہت ستائش کرتا ہوں کہ یہ چن کے ایسے موضوعات لاتے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث افتخار ہو سکتے ہیں کہ جس پہ ہم بات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی تائید اور آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتا ہوں اور پھر اگلے پروگرام تک کے لیے رخصت چاہتا ہوں. देखिए प्रोग्राम आपकी बात डॉक्टर पीरजादा कासिम के साथ सिर्फ और सिर्फ जहान मसीहा टीवी पर. तरक्की अदब के लिए कोशां, अ प्रोजेक्ट ऑफ फार्म इवो प्राइवेट लिमिटेड.